وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن كذبوك، پھر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں، کذبوک تجھ کو جھٹلائیں، فقد کذب تو یقیناً جھٹلائے گئے ہیں. فقد کذب، یہ کذب پیسو وائس ہے، مجہول کا صیغہ ہے، جھٹلائے گئے ہیں. رسول، بہت سارے رسول. یہ بہت سارے رسول، یہ بہت سارے کا میں نے ہم نے کہاں سے کیا، اس کے نکرہ ہونے کے وجہ سے. من قبل کا، تجھ سے پہلے. جاؤ، وہ آئے. اچھا، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ لائے. بھلا اس کی کیا وجہ ہے؟ فعل اگر لازم ہو، فعل لازم اسے کہتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو. فعل لازم اسے کہتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو. جیسے بیٹھنا، اٹھنا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے. کھانا پینا مفعول کی ضرورت ہے. ایسے ہی کھانا، کچھ کھایا آپ نے، پینا تو کچھ پیئیں گے آپ، تو مفعول اس میں ضروری ہوتا ہے. لیکن اٹھا، بیٹھا، گیا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مفعول کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو مفعول کی لازماً ضرورت ہو. اچھا، تو کہتے ہیں کہ فعل لازم ہو تو اس کو متعدی کرنے کا طریقے، کئی سارے طریقے میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ با آ جاتی ہے. یہاں پر با ہے، جاؤ بالبینات، ٹھیک ہے. بی تو بے آیا ہے تو یہ جاؤ آیا کے معنی نہیں دے گا، لانے کے معنی میں ہوگا. آنے کے معنی میں کہ لانے کے معنی میں. ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. ٹھیک ہے، تو ذهب کا مطلب یہاں گیا نہیں بلکہ لے گیا. جاؤ بالبینات، وہ آئے. کون؟ رسول. بہت سارے رسول آئے تھے بالبینات، روشن نشانیاں لے کر. بینہ، یہ بانا یبینو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ابہام باقی نہ رہنے دینا، کھل کر سامنے آ جانا. تو بین اسے کہیں گے جو شے بالکل کھلی، واضح، روشن، ظاہر ہو. تو بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. والزبور، اور صحیفے. والزبور، اور صحیفے. اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ زبر یزبر، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا کرنا. ٹھیک ہے، ٹکڑا کرنا. یہ ذوالقرنین کے واقعہ جو سورۃ الکہف میں آیا ہے، اس میں اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی تختیاں، پٹیاں لے کر آؤ. ٹھیک ہے، لوہے کی سلائڈز لے کر آؤ. تو وہ اس نے چن دی تھی اس درے کے بیچ، اوپر سے اس نے پھر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا. اچھا، تو وہ تھی تختیاں. اچھا، تو پرانے زمانے میں جو ایسے آسمانی صحیفے لکھے جاتے تھے تو وہ تختیوں کے اوپر لکھے جاتے تھے. آج بھی بعض جگہوں سے وہ بہت پرانے کہتے ہیں جی وہاں سے کتبے ملے ہیں، کتبے، تختیاں ملی ہیں. تو کیونکہ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو ایسی چیزیں ہوتی تھی. اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہی زبور پڑا ہے، کیونکہ وہ تختیوں پر لکھی گئی ہوگی تو اس کا نام زبور پڑ گیا. تو زبور کی جمع زبور. اچھا، فرقوں کے لیے بھی زبور کا لفظ ہوا ہے. سورۃ الانبیاء میں یہ وہ آیا کہ ان هذه امتكم امه واحده، سورۃ المؤمنون، وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا. تمہاری ایک ہی امت ہے دراصل، مگر ہوا یہ کہ وہ لوگ
ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہی جیسے وہ تختیاں الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ فرقوں یا ٹکڑوں کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والکتاب المنیر، اور ایسی کتاب کے ساتھ جو روشنی کرتے ہیں۔ یہ منیر کا لفظ ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں منیر، تو یہ ہے اصل میں انارا ینیرو، نور کرنا، انارا ینیرو اناراتن، اس کا اسم فاعل ہے منیر۔ اچھا، اس کا اسم مفعول ہے منار۔ یہ جو ہم مینار کہتے ہیں تو یہ بھی اسی سے اسم اعلیٰ ہے، مینار، آگ روشن کرنے کی جگہ یا روشن کرنے کی چیز۔ یہ مینار کا لفظ بھلا کہاں سے ہوا کہ وہ اونچی جگہ پہ شمع جلا دی جاتی تھی، روشنی کر دی جاتی، دور سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی بڑی زبردست جگہ ہے، تو اس کا نام مینار پڑ گیا۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے مینار جو ہیں، عربی میں یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، عربی میں معادن کہتے ہیں، مئذنہ اس کا مفرد ہے، اس کو ہم مینار کہتے ہیں، عربی میں اس کو مئذنہ کہتے ہیں۔ مئذنہ کا مطلب اذان کی جگہ، اس کی جمع معادن، ٹھیک ہے۔ تو مینار بنیادی طور پر وہ جگہ، وہ بہت نمایاں جگہ جہاں سے روشنی کی جائے۔ تو اللہ عالم ہوتا یہ ہوگا کہ مسجدوں کے جو مینار ہوتے ہوں گے وہاں پہ روشنیاں بھی کی جاتی ہوں گی تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے، تو اس وجہ سے پھر ہوتے ہوتے اس کا نام مینار پڑ گیا۔ لیکن یہ اردو کا ہی استعمال ہے، عربی میں بھی جو مینار ہے تو وہ دراصل عام طور پر سمندروں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ آپ کو نیویگیشن کے لیے وہ دور سے جہازوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بندرگاہ یہاں پر ہے، اس کو جو ہے نا وہ مینارے بولتے ہیں۔ خیر بہرحال پوری آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اے نبی، اب اگر یہ تیری تکذیب ہی کرتے ہیں تو جان لے کہ بڑے رسول تجھ سے پہلے آ چکے ہیں جو روشن نشانیاں بھی لے کر آئے تھے اور صحیفے بھی لے کر آئے تھے اور کتاب منیر بھی لے کر آئے تھے۔ اچھا، یہ آیت کا مضمون تو واضح ہے، اس میں ایک بات ہے جو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے پچھلی آیات سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، اس میں جو بات ہے وہ مضمون ہم نے پچھلی آیت کے تحت بھی بیان کیا تھا۔ اور آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے وہ بہت اہم بات ہے، اور ہمارے ہر نوجوان کو یہ بات اس وقت معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا سارے کے سارے جو معیار آپ لگائیں گے کہ جی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اچھا جی یہ بات ہمیں اس کی صحیح نہیں لگتی، یہ معیار جو ہے نا کو نبوت کا جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معیار ایسے بنائیں کہ پھر وہ ان رسولوں پر بھی پورے اتریں جن رسولوں کو تم مانتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے رسالت نام کی چیز جو ہے قرۂ ارض کی اکثریت کے ہاں مانی جاتی ہے۔ اب یہ بات بھی جو ہے نا یہ اس بدماش سیکولرزم کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ شاید مطلب ہے ساری دنیا ہی شاید منکر ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی خلقت اسلام کو نہیں مانتی، دنیا کی اکثریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہی ہے آج بھی، یہ بات درست ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے مبادئ، کچھ ایسی اصولی چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ملتی ہیں، ان اصولی چیزوں پر دنیا کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ آپ کو بتایا کہتے ہیں کہ یہ کیتھولزم ہی جو ہے نا، کیتھولک مذہب ہی شاید اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد سے زیادہ، صرف عیسائیوں کا صرف ایک فرقہ ہے، کیتھولک فرقہ اتنا بڑا ہے کہتے ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کل تعداد سے زیادہ ہی ہو، یہ اکیلا ایک فرقہ ابھی تک۔ پھر اس کے بعد پروٹیسٹنٹ ہیں، وہ بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اور یہ مشرقی یورپ سے لے کر روس تک یہ سارے کا سارا آرتھوڈاکس ہے۔ تو اتنی بڑی خلقت جو ہے وہ رسالت کے انسٹیٹیوشن کو اصولاً مانتی ہے، رسولوں کے آنے کو مانتی ہے۔ یہ جتنے عیسائی ہیں، جتنے فرقے ہیں،
وہ ظاہر ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ کو یہ عہد نامہ جدید کو تو مانتے ہی ہیں. بائبل کے دو حصے ہیں نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو نیو ٹیسٹمنٹ انجیل اور اس سے ملحقہ چیزیں جو ہیں ان کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. یہودی نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کو تو تب مانیں گے نا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو. تو یہودی نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، عیسائی نیو ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں. لیکن عیسائی نیو ٹیسٹمنٹ کو جو مانتے ہیں تو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو خود بخود مانتے ہیں. تو دونوں کو عہد نامہ قدیم، اور عہد نامہ قدیم جو ہے جو عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے، عہد نامہ قدیم عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے اور یہودیوں کو بھی تسلیم ہے. عہد نامہ قدیم جو ہے وہ کوئی 35-40 سے اوپر لگ بھگ جو ہے وہ انبیاء کے صحیفوں کا مجموعہ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے نا اس میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ جو تورات کے اجزاء ہیں اس اولڈ ٹیسٹمنٹ کا صرف کچھ حصہ ہے. بعد کے جتنے انبیاء جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں ان میں سے فلاں کا صحیفہ، فلاں کا صحیفہ، فلاں کا صحیفہ، سب کے صحیفے تک کہ زبور بھی اس کا حصہ ہے. زبور بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے. اچھا تو وہ ساروں کو مانتے ہیں. تو نبیوں کا اس جہان میں آنا، ٹھیک ہے، اور مخلوق کو خالق کا بتانا اور ان کو راستی کے طریقوں پر کھڑا کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے جو انسانیت کے لیے بالکل کوئی اچنبھا نہیں، بالکل کوئی نئی بات نہیں. اچھا یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی. اب میں اس بات پر آتا ہوں جس کے متعلق میں نے کہا کہ ہمارے ہر نوجوان کو معلوم ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت تو حق ہے، اس کے لیے اگر تم نے کچھ معیار رکھنے ہیں تو وہ رکھو جو تم اپنے رسولوں پر بھی لاگو کر سکو. ٹھیک ہے، اتنے سخت کر دو، مطلب مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ثابت نہ ہو سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اتنے وہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. ہے آپ نے وہ بیٹھنا کہ یہ آپ کو ہوتا ہے یہ مزے سے جو ہے نا یہ فرمائش ہے، اگر یہ کرو پھر میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانتا. یعنی آپ کی فرمائش ہے. آپ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہنے لگے ہم نہیں تجھ پہ یقین کرنے کے جب تک کہ تو ابھی ہمارے سامنے بیٹھے بیٹھے زمین سے ایک چشمانہ نکال کر دکھا دے. اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آسمان کو ابھی جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا کے دکھا، ہم کو پھر مانیں گے. ہم کیسے مانیں؟ ٹھیک ہے. اور یا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، یا یہ ہے کہ تیرے پاس جو ہے نا وہ انگور کے اور کھجوروں کے باغات اور ان کے بیچ سے ابھی تو نہر نکال کر ہم کو دکھا دے وغیرہ وغیرہ. تو ہم جو ہے نا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر ایسے کر تو اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلا قطار اندر قطار میں لا کر پھر ہم مانیں گے. ہم کیسے مانیں؟ نہ تو فرشتوں کو لا کر دکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا تو یہ کیا ہے؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر فرمائشیں کر رہے ہیں. جیسے استغفر اللہ، کوئی کرتب کرنے والا کرتب کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے مزہ نہیں آئی، یوں کر کے دکھا، نہیں کرتا تو پھر میں نہیں مانتا. مطلب یوں نہیں ہے. مالک جو اس جہان کا خدا ہے وہ اتنی روشنی، اس کا مسئلہ کچھ ہے. پہلے بھی وہ آج ہمارے پاس ریکارڈنگ ہو رہی تھی ریاض الصالحین کی، اس میں بھی ایک دو بار گزرا ہے. اس کا کچھ شاید وہ پکڑ دیں گے. ٹھیک. اچھا تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے سوری کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے. تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا میلہ ختم ہو جانے والا ہے، بالکل یہ سارا جہان سمیٹا جانے والا ہے. پل گنے جا رہے ہیں، اس کے اندر تم آئے ہو اور اللہ کو خوش کیے بغیر یہاں سے جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اس مقصد کے لیے وہ تم کو رسالتیں بھیج کر اپنی عبادت کا سراغ اور اپنی حقیقت کا سراغ جو ہے وہ تمہیں دے گا. رسالتیں جو ہیں وہ دنیا میں روشنی کریں گی اور اللہ اتنی روشنی لازمن کر دے گا جس سے
جن لوگوں نے دیکھنا ہے ان کو نظر آ جائے. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے وہ کہتے ہیں ہمیں تو دیکھ ہی نہیں رہا, خدا آخرت اس کے دلیل ہے, بھئی ہمیں تو دل نہیں لگتی. اچھا ان کے لیے پوری گنجائش ہے, ان کو بھی اللہ دکھا دے گا, ان کو بھی 14 طبق روشن کر دے گا. جس کو وہ روشنی کافی نہ, بڑی اہم بات ہے, جس کو وہ روشنی کافی نہ ہوئی جو رسالت کے ذریعے سے اللہ نے اس جہان میں کروائی ہے, اس کو پھر وہ روشنی کفایت کرے گی جس کا نام قیامت ہے. 2 چیزیں ہیں, رسالت اور قیامت. آپ کو معلوم ہے یہ خدا کے فیصلے, خدائی عدالت ہے, خدا کے فیصلے ہیں 2 سطحوں پہ. ایک یہ ہے کہ انسانوں کا اختلاف اس نے چکا دیا کتابیں اتار کر, رسول بھیج کر. کچھ لوگوں کو خدا کا وہ فیصلہ کفایت کر گیا جو اللہ نے کتابیں اتار کر اور رسول بھیج کر اس زمین پر کر دیا. فیصلہ ہو چکا, حق کیا ہے باطل کیا ہے, اللہ کے ہاں کیا قبول ہوتا ہے اور کیا قبول نہیں ہوتا ہے, اس کا فیصلہ. اور یہ آخرت کو پتہ چلے گا, ظالم آخرت کو پتہ چلے گا. اللہ نے رسول بھیج کر یہ پتہ کروا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فیصلہ ہے, بہت ساروں کو کفایت کر کے یہ فیصلہ, جس کو یہ فیصلہ کفایت کر گیا وہ خوش ہو جائے, اس کے لیے خوشخبری. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے کہ رسول کی سطح, رسالت کی سطح پر جو خدا کا فیصلہ ہوا اور رسالت کی سطح پر جو دنیا میں روشنی ہوئی وہ تم کو فائدہ دے گی, تم کو کفایت کرے. اچھا کچھ نے کہا نہیں یہ تو کوئی روشنی نہیں, اس سے تو کچھ نظر نہیں آیا ہے, اندھیرا تو ویسے کا ویسا ہے, ہم تو نہیں مانتے, کوئی دلیل تو لاؤ. اچھا تو خدا پھر ایک فیصلہ وہ کرے گا جس کا نام ہے پھر قیامت, ٹھیک ہے. تو جس کو یہ فیصلہ کافی نہ ہوا اس کو پھر اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کر کے دے گا. البتہ اس کو نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کہتے ہیں کہ وہ معاملے کو بالکل جو ہے نا وہ نمٹا دینا. فتح کا مطلب ہوتا ہے بالکل کھول کر رکھ دینا. کب ہے وہ فتح, کب ہے وہ معاملے کو کھول کر رکھ دینے والی وہ شے. ان کنتم صادقین, روز تم ہمیں ڈرانے آ جاتے ہو, کب ہے وہ؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. ہاں جس دن وہ معاملہ اس سطح پر کھول دیا گیا اس دن کسی کو اس کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, تو مانو گے تو ضرور مگر ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا تو جو ایمان بالغیب کا پورا تصور ہے نا کہ اسی مٹی کے فرش پر بن دیکھے چند دن اس سے ڈر کر دکھا دو ابدی جنت تمہاری, یہ جو ہے نا لوگ اب دیکھ کے اس کو پوچھنا ہے نا, پھر یہ تھوڑی سی عبادت اس کا مول جنت نہیں ہونے والی. اور کبھی پھر گناہ کو دیکھ ہی لیا اس کو تو پھر تمہارے خیال میں تم گناہ بھی کر لو گے. واہ, یہ جو گناہ 20 بار کرو گے, 20 بار استغفار کرو گے اور وہ 20 بار معاف کرتا چلا گیا. کل کہانی کیا ہے کہ جی یہ غیب کو اس کو بن دیکھے عبادت کر رہے ہیں, پل پل پہ گناہ بھی کریں گے, پل پل پہ رکھ رہے اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز رخ تیرا میری طرف کو ہے, پشت نہیں ہے میری طرف, رخ میری طرف کو ہے, پشت نہیں ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تیز چلتا ہے تو کمال ہے, آہستہ بھی چلتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں, لڑکھڑاتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, یہ بھی مجھ کو بہت پسند ہے. لڑکھڑاتے ہوئے ہمارے جیسے لوگ اگر اس کیٹیگری میں بھی آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ کیا ہے اصل میں, یہ رسالت کی صورت میں جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے زمین, رسالت کی صورت میں جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے, جس کو آج منانے میں ہمارے بہت سارے بھائی لگے ہوئے ہیں. اچھا تو وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا جتنی سی روشنی انسانوں کی ضرورت ہے اس کی صورتیں ان کو وہاں پہنچائی جاتی ہیں. اس کا یہ بیان ہے کہ اس سے رسولوں کو اس سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے. یہ جو تھا انسانوں کی ضرورت وہ لے کر بینات بھی لے کر آتے رہے ہیں, صحیفے بھی لے کر آتے رہے ہیں اور روشن کتابیں بھی لے کر آتے رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات جو ہے وہ رہ گئی کرنا, وہ یہ ہے کہ یہ ان تینوں چیزوں کو جو بیان کیا ہے, جو بینات ہوتی ہیں وہ کیا صحیفوں سے الگ ہوتی ہیں, اور جو صحیفے ہوتے ہیں کیا وہ کتابوں سے الگ ہوتی ہیں. اچھا اس پر بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ اصل میں
یہ ایک ہی حقیقت کا مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہے. حقیقت ایک ہی ہے کہ انبیاء جن جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان کو 3 الفاظ سے بیان کر دیا گیا. وہی بینات بھی ہیں, وہی صحیفے بھی ہیں, اور وہی روشنی کر دینے والی روشنی کر دینے والی کتاب بھی ہے. اچھا, بعض نے کہا کہ نہیں, کچھ تھوڑا تھوڑا یہ جو الگ الگ الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں اس آیت کے اندر, تو ان تینوں کا کچھ الگ الگ معنی بھی ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو کانٹینٹ لے کر آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بینات. جو کانٹینٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہم بینات. اس کے اندر اتنا جو ہے نا وہ سراغ ہوتے ہیں اعلیٰ حقیقتوں کے, برگزیدہ حقیقتوں کے, کہ جو معرفت والے ہیں وہ جھوم اٹھتے ہیں, اور خدا کی محبت کے جو متلاشی ہوتے ہیں ان کو اس کے اندر بہت بہت جو ہے نا خزانے ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسی معرفت کی باتیں جو اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے سے معلوم کرواتا ہے اس کو ہم بینات کہتے ہیں, اور معجزات بھی بینات ہی کے ساتھ ملحق ہیں. اچھا, کہتے رہ گئے دوسرے 2 لفظ زبر اور الکتاب المنیر. وہ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء کو بہت چھوٹے چھوٹے صحیفے ملے ہیں, بعض انبیاء کو بہت چھوٹے چھوٹے صحیفے ملے ہیں, اور ظاہر ہے زمانہ قدیم میں ایسی چیزیں جو ہے نا وہ تختیوں وغیرہ پر لکھ دی جاتی تھی. تو اس وجہ سے وہ انبیاء جو چھوٹے چھوٹے کچھ صحیفے لے کر آئے ہیں وہ اس کے لیے لفظ زبر بولا گیا ہے. اور کچھ انبیاء ہیں جو مفصل کتاب لے کر آئے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام, جیسے عیسیٰ علیہ السلام, تو اس کے لیے الکتاب المنیر بولا گیا ہے. تو انبیاء ایسے بھی تھے جو مختصر صحیفے لے کر آئے ہیں, اور انبیاء ایسے بھی تھے جو مفصل کتاب جو کوئی بات رہنے ہی نہ دے, پوری طرح روشن کر دے, وہ بھی لے کر آئے ہیں. اور وہ جو بینات ہیں جو اللہ کا پتہ دینے والی باتیں ہوں وہ بھی لے کر آئے ہیں. تو اس لحاظ سے بینات اور زبر اور الکتاب المنیر کا تھوڑا تھوڑا فرق بھی جو ہے وہ ہم پر واضح ہو گیا. لب الباب اب دوبارہ پھر اس پر آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یا نہ رسولوں کا آنا نیا ہے اور نہ رسولوں کا جھٹلایا جانا نیا ہے, بلکہ کوئی رسول تم ہم کو بتاؤ جس کی تکذیب نہ ہوئی. یہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ کوئی رسول ایسا ہے ہی نہیں جس کو اس کی قوم نے جھٹلایا نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں نیا کیا ہے, یہ بتاؤ. وہ جی مطلب ہے ہم کو یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا. بھائی یہی باتیں پہلے انبیاء کے بارے میں ہوئی ہیں. اچھا جی ہماری یہ تسلی نہیں ہوئی تو وہ پہلوں کی بھی تسلی ہی نہیں ہوتی رہی. وہ جی جتنی ہماری فرمائشیں ہیں وہ تو پوری نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں, تو یہی بات پہلوں پہ ہوئی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی شاید چیزیں لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے کے انبیاء لے کر آئے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بدتمیزیاں اور وہ جو ہے ٹٹھے, مذاق, تکذیب, کفر وغیرہ آج ہو رہا ہے, تو عین یہی چیز اس سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ ہوئی ہے. اور اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام معیارات کو ویسے ہی پورا کرتے ہیں جن معیارات کو رسولوں کے لیے. البتہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ نہیں ہم تو ایسی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے رسول اللہ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے کرو کہ ان معیارات کو پھر موسیٰ کے لیے بھی رکھو علیہ السلام. ہمارا تو ایمان ہے لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کے لیے بھی رکھو, عیسیٰ کے لیے بھی رکھو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. البتہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب تم ایسے معیارات رکھو گے نا جن پر تم اپنے نبیوں کو بھی پورا اتروا لو, ٹھیک ہے, جب کوئی ایسے معیارات رکھو گے وہاں ہمارا دعویٰ ہے کہ سب سے بڑھ کر ان معیارات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا اتر کر دکھائیں گے. یہ ہمارا چیلنج ہے. اور حقیقت یہ ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں الحمدللہ ہمارے دائیوں نے یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو خوب وہ کیا. اچھا پھر اب آخری صورت پھر اب کیا رہ جاتی ہے, وہ یہ رہ جاتی ہے سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی, کو مول ہی نہ لگایا اللہ کی شان اور اس کی عظمت کا, جب انہوں نے یہ کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر, اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ اتارا ہے. یا تو پھر تم یہ کہو, پھر یوں کہو کہ اللہ نے کبھی کسی بشر پر کچھ اتارا ہے. تو پھر یہاں سے یہ ہے کہ تم ہمارے نبی سے پہلے پھر اپنے نبیوں کی تکذیب کرو, یا تو پھر اس پر آ جاؤ کہ کبھی کچھ اترا ہی نہیں.
قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، یہی بات کریں گے. تو پھر یہ ان سے پوچھو کہ پھر وہ کون ہستی ہے جس نے وہ کتاب اتاری ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو وہاں پر تو بڑے نرم بھی ہو جائیں گے، معیار پورے بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی کہیں گے موسیٰ تو نبی ہے، عیسیٰ تو نبی ہے. البتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ معیارات جو ہیں یہ ان کے بول بجاتے ہیں. تو یہ ہے کہ رسالتوں کے سلسلے میں اے نبی تجھ کو پرواہ ضرورت نہیں ہے، وہی کہانی ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے. اگلی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہی موت چکھنے والی ہے، موت کا ذائقہ پانے والی ہے. انما اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں. ہمارا یہ مجلس جو ہوتی ہے وہ طلبہ علم کی سطح پر ہوتی ہے، اگرچہ اور لوگوں کو بھی مسئلہ نہیں ہے اگر ویسے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکل چیزیں ایک حد تک آپ کے علم میں. انما کلمہ حصر ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے اب جو آگے بات ہو رہی ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے حصر. تو وفونا، تم کو پورا پورا دیا جائے گا. وفا یفی، پورا کرنا. اچھا یہ ایفائے عہد وفا، یہ ہمارے اردو شاعر لگے ہوتے وہ وفا نہیں کرتا. وفا کا مطلب پورا کرنا، کسی بات کو، کسی عہد کو، کسی ذمہ داری کو وغیرہ وغیرہ، تو اس کو پورا کرنا. تو اس کا جو باب تفعیل ہے اس کے اندر ایک زور اور شدت بھی آ جاتا ہے. تو وفونا، پورا پورا تم دیے جاؤ گے، ہے ویسے پیسو وائس مجہول کا صیغہ ہے. تو وفونا، تم دیے جاؤ گے پورا پورا، تم کو دیا جائے گا پورا پورا. اجورکم، تمہارے مزدوریاں. اجر جو ہے یہ دہاڑی کو کہتے ہیں. اجر جو ہے وہ کام کا جو معاوضہ ہوتا ہے، محنت کا جو صلہ ہوتا ہے اس کو اجر کہتے ہیں، اور اس کی جمع اجور. ہم اجیر بھی کہتے ہیں، اور مثال مشہور حدیث ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. اجیر کو یعنی مزدور کو اس کی مزدوری دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھے. مطلب یہ آپ کو ایک عرصے تک سوشلزم اور کمیونزم جو ہے وہ انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے. یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پر رکھو. اچھا خیر، تو اجر جو ہے وہ کہتے ہیں مزدوری، دہاڑی، صلہ. انما توفون اجورکم، تمہیں پورا پورا پورے پورے تمہارے اجر دے دیے جائیں گے. یوم القیامت، قیامت کے دن ہی. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم کو صرف تم کو پورے پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن. اچھا یہاں جو ہم نے کہا تھا کہ کلمہ حصر ہے، اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے کہ تم کو پورے پورے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن. تو یہاں حصر کہاں، حصر کس چیز سے متعلق ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیے، غور کیجیے. اہل علم نے کہا کہ یہاں حصر جو ہے وہ دو معنوں میں آ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ تمہارے اجر ہی صرف تم کو دیے جائیں گے، صرف تمہارے اجر. مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں تم پر ڈال دی جائیں گی کہ وہ جی کسی اور نے کیا، کسی اور نے کیا، میں پکڑا گیا، میں پھنسا گیا. نہیں نہیں، این تمہاری ہی جو محنت کے صلے ہیں وہ تم کو دیے جائیں گے، کچھ اور تم کو نہیں دیا جائے گا. اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو برا ہے. اچھا تو کہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے اوپر کچھ تھوپا نہیں جائے گا. تو حصر کا معنی صرف یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو حصر کا تعلق اجر سے ہے، اجور سے ہے. یہ جو بدلے اور صلے ملیں گے ان کا تعلق جو ہے تمہاری اپنی محنت اور تمہاری اپنی کاوش سے ہے. اچھا کہتے ہیں دوسرا اس حصر کا تعلق جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق یوم قیامت سے ہو، کہ یہ تو قیامت ہی کو ہوگا کہ تم کو پورے پورے بدلے دے دیے جائیں. قیامت ہی کو، تو یہ ہی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہی کا لفظ جو ہے یہ حصر کا معنی ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو قیامت ہی کو ہوگا کہ تم کو پورے پورے اجر دے دیے جائیں. اچھا اور اس سے مراد کیا ہوگی کہ اس وقت جو چل رہا ہے یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے مومنوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہے کہ ان کے اجر جو ہے اللہ اس سے غافل ہے. تھوڑا ٹھہرو، قیامت ہی کے دن ان کو تو اجر ملنے والے ہیں.
ابھی اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اور یہ جو کافر ٹھاٹ کر رہے ہیں، قیامت ہی کے دن ان کی حرکتوں کا جو بدلہ ہے ان کو ملنے والا ہے. ابھی فی الحال ان کو موج کرنے دو. تو حسر کا تعلق قیامت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور حسر کا تعلق جو ہے وہ سلوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزوں کو ابھی ہم نے واضح کی ہے. فمن پس جو، فمن پس جو یعنی جو شخص زحزحا بچا لیا گیا، زحزحا بچا لیا گیا. اچھا یہ اہل علم کا یہ لفظ جو ہے بچا لے، زحزحا کا مطلب کسی شے کو دور کر دینا، بچا لینا، دور کر دینا. لیکن کہتے ہیں کہ ایسا بچانا جس کے اندر مشقت، محنت اور آہستگی کا معنی پایا جاتا. یہ جو ہے نا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، قرآن مجید میں اور جگہ بھی یہ لفظ آیا ہے. تو زحزحہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی کوشش سے بچتے بچتے بچ گیا، دوزخ سے جانے سے بچ گیا. تو شیخ ابن نسیم عثیمین کہتے ہیں کہ دراصل یہ ہے کہ جو انسان کے اندر شہوات ہے نا، شہوات عربی کے معنی، اردو میں شہوت صرف جنسی خواہش کو کہا جاتا ہے. عربی میں شہوات ہر قسم کی خواہشات کو، مال کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، گزار سب کی خواہش کو شہوات کہا جاتا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ شہوات جو ہیں وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ حفت النار بالشہوات، جنت کے ارد گرد شہوتیں ہی شہوتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں. اس کے گرد جو ہے نا خواہشیں، یعنی خواہشیں کیا ہے، ساری کی ساری اٹریکشن ہے، ساری کی ساری کھینچ کھینچ کر آپ کو لے کر جانے والی. تو بڑا ہی جان چھڑا کر جانا پڑے، بہت کھینچ کر، زور لگا کر. تو کہتے ہیں اس میں کھینچ کر اور زور لگا کر بچنے کا معنی ہے اس لفظ کے اندر زحزحا، فمن زحزح عن النار. تو اس کا اگر ہم یوں ترجمہ کریں، جو بندہ بڑا ہی زور لگا کر کسی طریقے سے دوزخ سے بچ گیا تو وہ مراد پا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے زحزح. فمن زحزح، جو شخص بڑا ہی زور لگا کر بچ گیا دوزخ سے، وہ ادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو یقیناً وہ مراد پا گیا. یہ ہم ترجمہ میں سے کرتے ہیں فازہ، کامیاب ہونا. فواز ہمارے پاس بیٹھا ہوا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فاعل اور فعال، ٹھیک ہے، قاہر اور قہار، اسی طرح فائز اور فواز. اچھا تو فاز یفوزو کا ویسے ہم ترجمہ کرتے ہیں کامیاب ہونا. اب کامیابی کے لیے اور بھی کئی لفظ ہیں، لیکن یہ جو ہے نا مراد پا لینا، کامیابی ہی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ کامیابی کی وہ صورت جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا. فوز کا معنی اصل میں وہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو اس وجہ سے کسی وقت ہم فازہ کا معنی کرتے ہیں وہ مراد پا گیا. فقط فاز، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص مراد پا گیا. ومل حیات دنیا ما نافیہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی، یا بلکہ دنیاوی زندگی. یہ ہم دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ اگر ہوتا تو ہونا تھا حیات الدنیا، یہ ہے الحیات الدنیا. تو دنیا کی زندگی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی. تو دنیا اس میں صفت ہے، زندگی کی صفت یہ ہے کہ دنیا، یہ ہم نے بہت بار واضح کیا ہے، دنیا یہ ادنا کی مؤنث ہے. ادنا کسے کہتے ہیں؟ گھٹیا. تو دنیا کا معنی ہی کیا ہے؟ گھٹیا. دنیا کا معنی ہی گھٹیا، الحیات الدنیا، کم تر زندگی. اگر اس کا ہم ترجمہ کریں دنیاوی، تو وہ دنیا تو ہمارے لیے بہت بڑی ہے، اس وجہ سے وہ مضمون ادا نہیں ہوتا ہے. تو جو قرآن مجید الحیات الدنیا کہہ کر ادا کرنا چاہتا ہے، اردو میں دنیاوی زندگی کہہ کر وہ پورا معنی ذہن میں آتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ویسے ہی ہمارے لیے بہت بڑی ہے، تو دنیاوی زندگی تو ٹھیک ٹھاک شے ہے. تو دنیا کا اصل معنی گھٹیا، دنیا کا معنی کم تر. تو الحیات دنیا کم تر زندگی، اس کا ریفرنس کیا ہے کہ آخر اصل زندگی، لمبی طویل زندگی، اعلیٰ زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم ترجمے میں کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو کم تر زندگی ہے نہیں ہے الا مگر متاع، سامان، الغرور، فریب. غرور کہتے ہیں فریب کو، یہ فریب کا سامان ہے. نہیں ہے یہ کم تر زندگی، دنیاوی زندگی، مگر نرا
فریب کا سامان. پوری آیت کا ترجمہ دوبارہ ہم کرتے ہیں. ہر نفس ہی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور تم کو تو صرف پورا دیا جائے گا تمہارے اجر ہی قیامت کے روز. یا پھر دوسری طرف ہم کریں گے تم کو تو پورے اجر صرف قیامت کے دن ہی جا کر ملیں گے. بس جو شخص بچا کر دوزخ سے نکل گیا اور آخر جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہی ہے جو مراد پا گیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، یہ کمتر زندگی، مگر ایک نرا فریب کا سامان. اچھا، یہ ہم نے ابھی جو کہا تھا کہ رسالت کے ساتھ بہت جگہ پر پھر آخرت کی بات لازماً آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے وہی کہا کہ خدا کے فیصلے انسانیت کے بیچ اس کی ایک سطح رسالت ہے اور دوسری سطح پھر قیامت ہے. تو اس وجہ سے آخرت کا ساتھ جو ہے رسالت کی تکذیب کی وجہ سے آخرت کا جو ہے وہ ذکر آ گیا ہے یہاں پر. اچھا، یہ موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ بولا ہے وہ ہے ذائقہ. پیچھے بھی آپ نے وہ 2-3 آیتیں پہلے جو گزرا تھا ذوقوا عذاب الحریق، وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا ذاق یذوق، ذوق اس کا مصدر ہے اور ذائقہ بھی اسی سے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا. اچھا، یہ موت کے لیے چکھنے کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ استعمال کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، بعض اہل علم نے کہا کہ کسی چیز پر یقین کرنا جو ہے اس کے 3 درجات ہیں. ایک خالی علم یا عام علم، دوسرا کہتے ہیں وہ عین الیقین ہوتا ہے، اور تیسرا حق الیقین ہوتا ہے. ان تینوں میں کیا وہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ڈبے کے اندر سیب ہے اور آپ ان کو بالکل سچا سمجھے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ اس کے متعلق میں آپ سے جھوٹ بولوں، تو یہ سیبوں کا ڈبہ ہے تو آپ کو علم ہو گیا کہ اس کے اندر سیب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لیول ہے اس حقیقت کو جاننے کا کہ یہ اس کے اندر سیب ہے. اچھا، اب یہ کوئی آخری درجہ ہے نہیں. ابھی جب میں نے ڈبہ کھولا، اس میں سیب نکال کر آپ کو دکھایا، ایک اور لیول آپ کے اندر پیدا ہوا اس کے سیب ہونے کے مطابق. حالانکہ آپ کو شک نہیں تھا کوئی بھی کہ یہ سیب ہے، مگر یہ ہے کہ اس شے کا نام یقین ہے نا، وہ درجات چاہتا ہے، وہ اس لیول چاہتا ہے. اچھا، اسی کو جب وہ چمکتا وہ ایسے جو ہے نا وہ دوسری سال دیکھنے میں سیب میں نے آپ کو نکال کر دکھایا تو آپ نے کہا یہ سیب ہے. اب اس کو کہتے ہیں عین، کہتے ہیں آنکھ سے دیکھ لینا. عین کا مطلب آنکھ، یعنی آنکھ سے دیکھ کر جو اس پر یقین ہوا. ابھی آپ کو جو ہے نا وہ باہر کسی طریقے سے پتا تھا کہ باہر فلاں بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا، تو علم آپ کو حاصل ہے، لیکن جیسے ہی آیا آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، آپ کے قلب پر ایک اور کیفیت لازماً وارد ہوگی. اس کو ہم نے کہا کہ وہ ہے عین الیقین. اچھا، ابھی جو ہے نا وہ سیب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بلکہ بعض اوقات میں بچپن میں کھیلا کرتے تھے، کوئی شے ہے نا کوئی کھانے میں نہیں کہتے دکھائیں، تو ہم کہتے تھے دیکھ تو رہے ہو، نہیں وہ دکھائیں سے مراد ہے، تو دیکھنے سے مراد ہے کہ میں کھا کر دیکھ. اچھا، اب یہ مطلب یہ تو ہم اس کا مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مذاق نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے کہ میں آپ کو جو سیب دکھا رہا ہوں عین اور یقین آپ کو حاصل ہو گیا ہے، لیکن جب آپ اس کو کھا رہے ہوں گے تو وہ ایک اور لیول ہے. اچھا، یہ سیب ہوتا ہے، تو یہ سیب ہے، تو وہ کیا ہے؟ جب آپ اس کو کھا رہے ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں حق الیقین. تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اس جہان کو چھوڑنے سے متعلق وہ جو لمحہ ہے اس جہان کے خاتمے کا اور اگلے جہان میں جانے کا، جب آپ کی روح قبض کی جائے گی اور آپ کو نکالا جائے گا، اس کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ حق الیقین کا بولا ہے. تو جو ہم نے کہا نا کہ جب آپ چکھیں گے تو وہ حق الیقین ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے تو وہ جو ہے نا وہ خالی علم ہے، اس کو اپنی آنکھ سے بہت بار دیکھا ہے تو وہ عین الیقین ہے. اس لحاظ سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ موت ایک ایسی چیز جو آنے والی ہے، لیکن پھر آخری یہ ہے کہ وہ اس کو آپ چکھیں. تو کہتے ہیں قرآن مجید نے
یہ لفظ اس وجہ سے بولا ہے کہ انسان کے لیے مکمل یقین کی بات یہ ہو جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہاں جو نفس بولا ہے تو اس سے حدیث سے جیسے معلوم ہے کہ اس میں صرف انسان مقصود نہیں ہے، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے ہر نفس کو مرنا ہے. یعنی اگر انسانوں میں سے تو کوئی بچنے والے ہو سکتے تو وہ انبیاء ہیں، مگر انبیاء نے بھی موت کا ذائقہ چکھا. برخلاف ہمارے بعض حضرات کے لوگ اسی مسئلے کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ انبیاء نہیں مرے ہیں، انبیاء کو موت نہیں آئی ہے. اور اچھا تو لیکن یہ ہے کہ جنات بھی ہیں، اچھا ان کو بھی والجن والانس یموتون حدیث میں آتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت دی جائے گی، فرشتوں کو بھی موت دی جائے گی، اسرافیل کو بھی موت دی جائے گی، اور جبریل علیہ السلام کو بھی، یہاں تک کہ ملک الموت کا فرشتہ بھی آخر اللہ رب العزت کو اس کو خود موت دے گا. پورا جہان ایک بار فنا ہوگا. رہے نام اللہ کا پروردگار رب العزت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اچھا تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا تمام مخلوقات صرف اور صرف لقمہ اجل ہیں، فنا کا ایک لقمہ ہے، ان کو مرنا ہے اور موت ایک ایک نفس کو چکھنی ہے. ہاں البتہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس گھاٹ سے، موت کے اس گھاٹ سے گزر کر پھر البتہ اعمال کے پورے پورے بدلے دیے گئے. اعمال کے بدلے جو ہیں وہ اس جہان میں نہیں ملیں گے. وہ بات ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو کسی اور کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا اپنا ہی جو اجر ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اچھا ہے تو اور اگر برا ہے تو. اور یہ بات ہے نا قیامت کے دن ہوگی. یہ درست ہے کہ اس جہان میں اچھا ایک چیز ہے وہ اس کو بسا اوقات ہم مکافات عمل بولتے ہیں. اچھا مکافات عمل کے لیے کچھ اشارے ہمارے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مل جاتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہو، جو شخص صلہ رحمی کرے اس کو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے تا وقتے کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہو. اتنی دیر آپ اپنے بھائی کے کام میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اتنی دیر اللہ رب العزت آپ کی کسی نہ کسی صورت میں مدد فرما رہے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ تو یہ اسی جہان میں ہے. اسی جہان میں اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ کچھ بھلا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ والدین کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فراخی دیتا ہے جو والدین کی خدمت کرتا ہے. وہ صلہ رحمی کے ساتھ ہی وہ ایک ہی مضمون ہے بنیادی طور پر. صلہ رحمی کرنے سے آپ کو یہ وغیرہ حاصل تو اس طرح کی نا کچھ چیزیں ہیں کہ اس جہان کے اندر بھی آپ کو آپ کے بعد برے عملوں کے یا بعد اچھے عملوں کے کچھ جو ہے نا وہ صلے ملتے ہیں. اچھا لیکن یہ ایک لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں وہ ہو گیا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جہان میں بہت بڑے بڑے متکبر جو ہیں وہ جب مرے بھی تو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس جہان سے گئے، بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ. وہ ہزاروں کی تعداد میں فوجوں نے اس کے سلوٹ دیے اور وہ ان کو جو ہے نا وہ دفن کیا گیا. موت تک وہ یہاں پر ٹھاٹ ہی کرتا گیا ہے، مزے ہی کرتا گیا ہے. اتنے انسانوں کا قاتل رہا ہوگا، اتنی مخلوق پر وہ ظلم ڈھاتا رہا ہوگا، چاہے وہ حتیٰ کہ مخلوق جو ہے وہ مسلمان ہو ان پر ظلم کرنا بھی ظاہر ہے وہ ہے گناہ ہے. اور اگر حتیٰ کہ کافر بھی ہوں، وہ ہٹلر ہوگا، وہ فلانا ہوگا، وہ فلانا ہوگا، ظلم تو ظلم ہے. ظلم نہ کسی کافر پر جائز ہے نہ کسی مسلمان پر کرنا جائز ہے. دنیا کے بہت بڑے بڑے ظالم کوئی یہاں نقصان اٹھائے بغیر اس جہان سے گئے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے نیک انسان جو ہیں
وہ اچھی خاصی جو ہے وہ قسم پرستی کی حالت میں یہاں سے گئے۔ اچھا ایک جو ہے نا بہت زیادہ امیدیں لگوانا کہ یہ ظالم ہے، دیکھو کل کو اس نے الٹا پڑا ہونا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ظالم ایک جو ہے نا ایک خاص کانٹیکس میں ایک بھی آتا ہے، وہ ایک عذاب کا الٹیمیٹم دیتا ہے کہ عذاب آیا کیا ہے، وہ تو خاص نبوت کے سینیریو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تو ہٹ کر البتہ یہ ہے بہت سارے ظالموں کی رسی اللہ ڈھیلی چھوڑے گا، البتہ یہ کہ صرف تو یہ ہے نا ایک چھوٹی سی وجہ ہے، آخرت سے یقین اٹھوانے کی ایک صورت بنتی ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں لگوائی جائیں کہ ان ظالموں کا بھی دیکھیں دنیا میں کیا حشر ہونے والا ہے، تو آپ تسلی رکھیں ان کا حشر ہونے کا ایک دن اللہ نے جس کو مقرر کیا ہے نا وہ کبھی یہ مس نہیں کر سکیں گے، اس کا نام آخرت ہے اور قیامت ہے، اور قیامت تک کے لیے بہت ساروں کو چھوٹ ہے، تاکہ ابلیس کو کہا کہ ان کو مہلت ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم یبعثون، جس دن یہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک تجھ کو مہلت ہے، تو کافروں کو لمبی مہلت ملنا جو ہے وہ اسلام سے ثابت ہے۔ اچھا اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ رب العزت پر چھوڑنے کا بھی جو ہے نا وہ مسئلہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی کسی ظالم کا علاج ہو تو مزہ آئے گا، ورنہ نہیں۔ ویسے تو یہ کہ قیامت کے دن ہونا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہونا ہے، تو گویا دراصل یہ ہے کہ قیامت کو جو ہے نا کیونکہ ہم نے ویسے نظر انداز کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہماری تسلی ہی نہیں ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا اس کا قیامت کو چھاڑ پڑے، مجھے تو ابھی چاہیے۔ تو جب ایسے جلد باز ہیں پھر وہ جائیں اور شوق پورا کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں دنیا میں ہمیشہ ظالم رہے ہیں، دنیا میں آج بھی ظالم، دنیا میں کل بھی ظالم رہیں گے۔ جس کسی کا خیال ہے نا کہ یہ فیصلہ یہاں اس زمین پہ ہونا ہے، وہ بیچارہ اللہ کا بندہ وہ کہتا چلا گیا، وہ جو ہے نا فیض کے وہ دیکھیں گے ہم کو اوپڑے، وہ جب بھی کوئی ادنا ہم دیکھیں گے، وہ کیا ہے وہ جب جو ہے نا وہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، ہر ظالم جابر کے اوپر جو ہے وہ بجلی کڑکڑ کڑکے گی، وہ کہتا چلا گیا ظالم دندناتے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہمیشہ ہی دندناتے رہیں گے، الا ماشاءاللہ جہاں کہیں کہیں لوگ جو ہیں اتنا زیادہ اپنا فرض پورا کریں گے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی جگہ پر اسلام کو کھڑا کر دے گا، اور اسلام کے اندر عادل بھی ہے، پھر عادل بھی قائم ہو جائے گا، ورنہ بالعموم یہ کہانی اس زمین پر جو ہے نا وہ یوں چلتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اصل کا معنی ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ جو پورا حساب ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دینے والی بات ہے نا، یہ انما یہ قیامت ہی کے روز ہونا ہے۔ تو اچھا کہتے ہیں سید قطب یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے انصاف پر پورا یقین رکھنا یہ قیامت ہی کو ماننے سے ہو سکتا ہے، اللہ کے انصاف پر اور اس کے عدل پر، اور ہر شے اس کی نظر میں ہے اور کوئی ظالم اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پورا مضمون صرف اس صورت میں دل میں اتر سکتا ہے جب آپ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ قیامت پر نہیں ہے، کون فیض کو یہ بتائے کہ بھائی صاحب جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، یہ تو یہ ہماری ہے القاریہ تو القاریہ، یہ جب زمین لرزا دی جائے گی بھائی صاحب یہ منظر انشاءاللہ اگر آپ ہوئے تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کبھی ہرگز مت سمجھ لینا کہ یہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے، اللہ ان کو ایک وقت تک مہلت دے رہا ہے جو ہے لیومن، ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پتھرا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، حقیقتاً وہ دن آنے والا ہے، ذالک یوم مشہود، اور وہ دن دیکھنے کا، یہ قرآن کا کہتا ہے وہ دن دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ بس ایمان کے ساتھ لے جائے، اور آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ دو خوف کسی پر جمع نہیں کرے گا اور دو بے خوفیاں بھی جمع نہیں کرے گا۔ جو آج یہاں سے ڈر گیا قیامت اس کے لیے بہت کچھ جو ہے نا وہ دیکھنے کی چیز ہے انشاءاللہ اور تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے یہاں پر سرکشی کی تھی، تکبر کیا تھا، جبر کیا تھا، ان کا حشر جو ہے اللہ رب العزت کے اس نظام عدل کے ساتھ ہوتا گیا ہے۔
اس کے لیے ایک چیز کو آپ کو ماننا ہے، اور اس کا نام ہے قیامت، جو موت کی گھاٹی سے گزر کر آنا ہے۔ تو یہ ہے مضمون جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں بہت سارے جھوٹے جو ہیں سب سے سچے بنے رہیں گے، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اور یہاں بہت سارے سچے جو ہیں ان کو پتہ نہیں دنیا کیا کیا بددیانت اور خائن کہے گی، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو حقیقتیں اپنے پورے حجم کے ساتھ اور پورے وضاحت کے ساتھ کہیں گی تو وہ قیامت کی کروز ہے۔